بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت جان کر وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ میں ان کی نظروں میں دھوکہ کھانے کے بعد کا صدمہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ یقیناً وہ سب ایک پارسا عورت کی اصل حقیقت جان کر اس بے یقینی کا شکار تھے کہ جو اب تک وہ سمجھتے آئے تھے وہ حقیقت تھی، یا اب جو ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں وہ سچ تھا۔ اور پھر میری نظریں اس پر جا ٹھہری جو اس پوری حقیقت کو سامنے لانے کی وجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں شرمندہ تھی اپنے مسیحا سے، لیکن اس بات سے انجان تھی کہ ابھی زندگی مجھے مزید کیا کچھ دکھانے والی ہے۔ میری زندگی کے اولین دور کی بہت چند یادیں ہی تھیں جو میرے ذہن میں مٹی مٹی سی موجود تھیں، اور ان یادوں میں بھی زیادہ تر اسی عورت کا چہرہ تھا جسے میں اپنی ماں سمجھتی تھی۔ لیکن میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ کوئی ماں اپنی بیٹی سے وہ سب کیسے کروا سکتی ہے جو میری ماں مجھ سے کرواتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے پاس کوئی اور رشتہ بھی موجود نہ تھا، اور میں اپنی والدہ سے محبت بھی کرتی تھی، لہٰذا ان کی ہر بات خاموشی سے مان جایا کرتی تھی۔ لیکن اس محبت کا غرور اس دن ٹوٹا جب میں نے ان کے اور ایک آدمی کے درمیان ہوتا مکالمہ سن لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حسب معمول ایک شخص میری ماں کے پاس آیا اور اس نے میری ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فنکشنز کی تاریخیں بتا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں جیسے بڑے بیٹے کی شادی میں آپ کی بھیجی لڑکی نے رونق لگائی تھی، ویسے ہی اس بیٹے کی شادی میں بھی رونق لگے۔ ویسے تو جب بھی امی کے پاس اس طرح کوئی شخص دعوت دینے آتا تو وہ مجھے کمرے میں رہنے کی تلقین کرتی تھی، لیکن آج مہمان آیا تو میں اتفاقاً کچن میں موجود تھی، اور امی کا شاید دھیان مجھ پر نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ مہمان کو کچن کے سامنے موجود لاؤنج میں ہی لے آئی تھی۔ چونکہ مہمان کے آنے کی خبر پہلے سے ہی ہوتی تھی لہٰذا ہر مرتبہ امی مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ٹیبل سیٹ کروا لیا کرتی تھی، اور آج بھی لاؤنج میں موجود ٹیبل پر تمام لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کچن سے جھانک کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو یاد آیا کہ 2 سال قبل اس شخص کے بیٹے کی شادی میں رونق لگانے تو میں ہی گئی تھی، لیکن اپنے لیے لڑکی کا لفظ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں اس بات پر شاید زیادہ دھیان بھی نہ دیتی اگر میری والدہ کا اگلا جملہ مجھے دنگ نہ کر دیتا، جو اس شخص کو کہہ رہی تھی کہ آپ فکر ہی نہ کریں، اب تو 2 سال گزر گئے ہیں اور لڑکی کی خوبصورتی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، اس بار تو الگ ہی رونق لگے گی شادی میں۔ اپنی ماں کے منہ سے ایک انجان شخص کے سامنے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مجھ پر سکتہ ہی تو طاری ہو گیا تھا۔ میرے دل میں کئی سوال تھے جن کے میں امی سے جواب لینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچن سے باہر آواز ابھری جس نے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ شخص امی سے کہہ رہا تھا کہ جب پچھلی بار وہ لڑکی ہمارے یہاں آئی تھی تب وہ کال پر اپنی امی سے بات کر رہی تھی، جبکہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس لڑکی کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں اپنی امی کے علاوہ کسی سے کال پر بات نہیں کرتی تھی۔ تب میری امی نے انہیں جواب دیا کہ ارے وہ تو مجھے امی کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں اسے آپ کے گھر ان تاریخوں میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ مجھے امی کہتی ہے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جنہیں میں اپنی والدہ سمجھتی رہی وہ میری ماں نہیں تھی؟ ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں موجود تھے، لیکن ذہن جواب دینے سے قاصر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مہمان گھر سے جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں بھی اس جھٹکے سے سنبھل چکی تھی۔ مہمان کے جاتے ہی حسب معمول امی مجھے میرے کمرے میں بلانے گئیں، لیکن مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئیں۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جاتی مجھے آوازیں دے رہی تھی، تبھی میں کچن سے نکل کر لاؤنج میں جا بیٹھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو ان کی سانس میں سانس آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، ورنہ یقیناً وہ اتنی پرسکون نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے معمول کے مطابق مہمان کے گھر ہونے والے فنکشن کی تفصیلات بتانا شروع کر دی، لیکن میری جانب سے غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گر کر میرے گالوں کو بھگونے لگے۔ میرے آنسو دیکھ امی فوراً میرے برابر آ بیٹھی اور میرے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا
کہ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور جھٹکے سے کھڑی ہو کر سامنے کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے آج تک جو کچھ کہا پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے آج تک جو کچھ کہا وہ میں مانتی گئی، لیکن آج جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے بعد مجھے اپنے ہونے پر بھی شک ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے کہ میں نے سب سن لیا ہے۔ میں نے انہیں مزید بتایا کہ میں آج کچن میں ہی موجود تھی، جہاں آپ کی اور آپ کے خصوصی مہمان کی گفتگو کے دوران کہے گئے ہر لفظ کی صاف صاف آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا مجھے بس ایک بات کی وضاحت دے دیں کہ وہ مجھے ہی امی کہتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ لفظ کیوں کہے تھے کچھ دیر پہلے؟ میری بات سن کر وہ کھڑی ہوئی اور میرے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن میں فوراً پیچھے ہو گئی اور انہیں ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں، اور پھر انہوں نے میرے ماضی پر سے پردہ اٹھایا اور اپنی کہانی سن کر میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے شروعات کی اور بتایا کہ میرا نام انیلا ہے۔ یہ سن تک مجھے لگتا تھا کہ ان کا نام انیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا غلط نام اس لیے بتایا تھا تاکہ تم کبھی میری حقیقت جان بھی لو تو مجھے کسی قسم کے نقصان سے دوچار نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا ماضی میں وہ بھی مختلف فنکشنز میں جا کر رقص کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انیلا خود ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جب وہ کالج پہنچی تو وہاں انہیں ایک ایسے لڑکے سے محبت ہو گئی جس سے شادی کروانے پر انیلا کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ انیلا نے اور اس لڑکے نے انیلا کے والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ لڑکا اپنے گھر سے کسی بڑے کو بلا کر لائے، جبکہ وہ لڑکا انیلا کو اس بات کا یقین دلوا چکا تھا کہ اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بڑے کو نہیں لا سکتا ہے۔ انیلا کے والد نے یہ سن کر اپنے طور پر جب لڑکے کی جانچ کروائی تھی تو انہیں قابل قبول جواب نہ ملے تھے، لہٰذا وہ اس رشتے کے خلاف تھے۔ آخر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن کالج کے بہانے کالج جانے کی بجائے اس شخص کے ساتھ بھاگ نکلی۔ اس لڑکے نے چند دن تو انیلا کو اپنے ساتھ ایک کرائے کے کمرے میں رکھا، لیکن جلد ہی اس کی اصلیت انیلا پر کھلنے لگی۔ وہ لڑکا کوئی کام نہیں کرتا تھا، بلکہ الٹا وہ کئی طرح کے برے کاموں میں ملوث رہتا۔ انیلا گھر سے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ جو پیسے لائی تھی وہ بھی اب ختم ہونے کو تھے۔ وہ لڑکا انیلا سے بار بار پیسے مانگتا اور اگر اسے پیسے نہ ملتے تو وہ اسے باتیں سناتا اور اذیت دیتا گھر سے چلا جاتا۔ اب انیلا کے پاس گھر سے نکل کر پیسے کمانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس نے تو اپنی کالج کی پڑھائی بھی مکمل نہ کی تھی کہ کوئی اسے نوکری دیتا۔ انیلا نے سوچا کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے، لیکن جب وہ وہاں گئی تو گھر پر تالا لگا ملا۔ اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس نے ایک پڑوس کی عورت سے اپنے ماں باپ کے متعلق استفسار کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بھاگنے کے بعد والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہت مشکل سے ان کی جان بچی اور اس کے ماں باپ اپنا سب کچھ بیچ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ انیلا کے پاس موجود آخری سہارا بھی چھن چکا تھا۔ اب اسے لازمی اپنا پیٹ پالنے کو کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ آخر کیا کام کرے، اور اپنے کرائے کے کمرے کی طرف گامزن تھی کہ اچانک روڈ کراس کرتے وہ ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ گاڑی والے نے فوراً بریک لگائی اور انیلا کو اٹھا کر روڈ پر ایک سائڈ پر لے آیا۔ اسے کچھ زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔ اس شخص نے انیلا پر برہمی کا اظہار کیا تو وہ رونے لگی اور اس شخص کو اپنی مجبوری اور تمام تر حالات بتا دیے۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ سوچنے لگا اور کہا کہ کچھ دن میں میرے بھائی کی شادی ہے۔ ہم لوگ شادی کے فنکشن میں رقص کرنے والی کچھ لڑکیاں بلاتے ہیں، تم چاہو تو تم بھی آ سکتی ہو، وہاں سے تمہیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ اس وقت انیلا کو یہ کام بھی بہت بھلا معلوم ہوا اور وہ کچھ دن بعد اس شخص کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی جہاں اسے رقص کرنے کے واقعی بہت سے پیسے ملے۔ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ اسے وہیں 2-3 مزید فنکشنز میں آنے کی دعوت بھی مل گئی۔ انیلا خوشی خوشی گھر گئی تو وہاں وہی لڑکا جو اب اس کے لیے جان کا عذاب بن چکا تھا موجود تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ انیلا کو ان پیسوں سے اب اگلے فنکشنز کے لیے کپڑے خریدنے تھے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ کپڑے موجود نہیں تھے۔ اس وقت تو وہ لڑکا لڑ کر جتنے پیسے لے جا سکتا تھا لے گیا، لیکن اس کے جاتے ہی انیلا نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک ہوٹل چلی آئی۔
یہ سستے علاقے کا ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں کمروں کی قیمت نسبتاً کم تھی۔ اس نے 2 دن وہیں رہائش اختیار کی اور 2 دن بعد ہی وہ اگلے فنکشن میں گئی۔ اس فنکشن سے ملنے والے پیسوں سے اس نے ایک ہاسٹل میں اپنے لیے کمرہ لے لیا، جہاں اس نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر سے یہاں نوکری کرنے آئی ہے۔ نوکری کس نوعیت کی تھی یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اب وہ جب بھی کسی فنکشن پر جاتی تو ہاسٹل سے نقاب کر کے نکلتی تاکہ کوئی اس کا میک اپ زدہ چہرہ نہ دیکھ سکے اور نہ اس کے کپڑے دیکھ سکے، اور واپس بھی وہ نقاب کر کے ہی آتی۔ اب وہ شادی کے فنکشنز کے علاوہ بھی کئی طرح کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سال میں اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ ایک مکان خرید سکتی، لہٰذا اس نے ایک اچھے علاقے میں مکان خرید لیا۔ اس وقت انیلا کی عمر تقریباً 26-27 سال ہو چکی تھی، اور انیلا کو اس بات کا احساس تھا کہ اب اس طرح کی محفلوں میں وہ مزید چند سال ہی جا سکے گی، اور پھر اس کی مانگ بڑھنے کے بجائے گھٹتی جائے گی۔ ایسے میں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے میری زندگی کو بھی تاریک کر دیا۔ اس نے اپنے محلے میں اس بات کو مشہور کیا ہے۔ انیلا نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے سوچا کہ اس کے پاس کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اگلے کچھ سالوں میں اس کی جگہ ان محفلوں میں جا سکے اور پیسے کما سکے۔ تبھی وہ مختلف جگہوں پر جانے لگی تاکہ کہیں سے کسی لڑکی کو اغوا کر لے۔ ایسے میں اس نے ایک مارکیٹ میں مجھے اپنے والدین کے ساتھ دیکھا۔ میری عمر اس وقت 4 یا 5 سال تھی۔ میرے والدین اس وقت ایک دکان میں موجود تھے اور میں ان کا ہاتھ چھڑوا کر دکان سے ذرا آگے کی طرف آ گئی تھی، لیکن ان کا مجھ پر دھیان نہیں گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر انیلا فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے اٹھا کر رش میں گم ہو گئی۔ انیلا نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ میں جوان لڑکی تھی اس لیے تمہارے رونے کے باوجود کسی کو مجھ پر شک نہ ہوا، بلکہ سب کو یہی لگا کہ تم میری ہی بیٹی ہو۔ پھر میں فوراً تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ اپنے گھر لا کر پڑوسیوں کو میں نے کہا کہ میرے شوہر نے باہر ملک دوسری شادی کر رکھی تھی، لیکن ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور میرے شوہر اس بچی کو اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے، اس لیے وہ بچی کو یہاں لا رہے تھے، لیکن ان کے یہاں آنے سے پہلے ہی ان کا وہیں انتقال ہو گیا اور ان کے دوست بچی کو میرے پاس لے آئے ہیں۔ میری رنگت اور میرے نقوش بھی کچھ ایسے تھے کہ پڑوسیوں نے انیلا کی بات پر نہ صرف یقین کر لیا بلکہ سب اس کو سراہنے لگے کہ سوتن کی اولاد کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ یوں ہی چند سال گزرتے گئے اور میری عمر بڑھتی گئی تو میں پچھلی باتیں بھولتی گئی اور انیلا کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگی۔ اتنا بتا کر انیلا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، آگے کی باتیں تو تم جانتی ہی ہو۔ میں یہ سب سن کر شوق کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی، گویا میں جسے ماں کہتی آئی تھی وہ تو ایک اغوا کار تھی، اور مجھے اپنے والدین کے متعلق کوئی خبر ہی نہ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھے اور کیسے تھے، کیا پتا اس وقت وہ میرے لیے کتنا تڑپے ہوں گے، اور اب میں انہیں یاد آتی بھی ہوں گی، شاید ان کی مزید اولادیں بھی ہوں۔ مجھے یاد آیا میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے بہن بھائی ہوتے، لیکن کیا معلوم میرے اصل بہن بھائی موجود ہوں، بس میں ہی اس بات سے بے خبر تھی شاید۔ مجھے انیلا کی باتیں سن کر اپنے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہرگز اب کسی فنکشن میں جا کر تمہارے لیے پیسے لانے کا باعث نہیں بنوں گی، لیکن اس نے یہ سنتے ہی مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی کہ اتنی محنت میں نے تم پر یوں ہی نہیں کی تھی، تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ میں اس وقت بے بس تھی، لہٰذا خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کچھ روز بعد مجھے جس فنکشن میں جانا تھا وہاں میری پرزور مذمت کے باوجود مجھے بھیج دیا گیا تھا۔ میں وہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے سارے پیسے سیدھا انیلا کو چیک کی صورت میں ملتے تھے، اور آخر میرے پاس پیسے ہوتے بھی تو آج تک میں نے اکیلے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ میں گھر سے نکل کر کہاں جاتی، کیا کرتی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ ہمارے محلے میں ایک نئے پڑوسی آئے تھے۔ اس گھر کے افراد میں ایک لڑکی میری ہم عمر بھی تھی۔ وہ لوگ ایک مرتبہ ہمارے گھر آئے، تب انیلا نے مجھے کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا اور انہیں بھی وہی کہانی سنائی جو سب کو سناتی تھی کہ انیلا بیوہ ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ میں چاہتی تھی میری زندگی میں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں انیلا کے چنگل سے نکل سکوں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں معمول کے مطابق فنکشنز میں جاتی تھی، البتہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی میں فنکشن میں جاتی اور واپس آتی تو ان نئے پڑوس والوں کی میری ہم عمر بیٹی اپنے گھر کی کھڑکی سے مجھے دیکھتی تھی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے آتے جاتے وقت کوئی مجھے دیکھے، لیکن وہ لڑکی باقاعدگی سے رکشے کی آواز سن کر کھڑکی میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس محلے میں کسی سے بات چیت کی اجازت نہیں تھی۔ میں جب کسی بھی فنکشن سے واپس آتی تو اکثر ایسا ہوتا کہ فنکشن کے کپڑے ہی پہن کر واپس آ جاتی اور گھر کے باہر اتر کر فوراً گھر میں چلی جاتی تو کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری اس ہم عمر لڑکی نے اس بات کو نوٹ کر لیا ہے کہ میں واپسی پر دلہنوں جیسے لباس میں موجود ہوتی ہوں۔ میں بس اب دعا کر رہی تھی کہ کچھ معجزہ ہو جائے اور وہ لڑکی جو مجھے اتنے دن سے نوٹ کر رہی ہے وہی میرے لیے مسیحا ثابت ہو جائے۔ میں آج کل اسی خوش فہمی میں رہنے لگی تھی کہ میں جلد اس چنگل سے آزاد ہو جاؤں گی، لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو لاؤنج سے غیر معمولی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں انہیں دیکھ کر فوراً کمرے کی جانب بڑھی کیونکہ میں مہمانوں کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن آج پہلی بار انیلا نے مجھے وہاں بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری مانگ میں کس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ تمام لوگ تمہیں اپنے اپنے فنکشن میں بلانا چاہتے ہیں، اور اگر تم کسی دن مصروف ہو تو اپنے فنکشن کی تاریخ بھی بدلنے کو تیار ہیں، اور سب کے فنکشن کی لسٹ بنا کر 40 دن تک لگاتار تمہیں فنکشنز میں جانا ہے۔ سوچو ذرا، 40 دن لگاتار تمہیں اتنا کام ملے گا تو پھر تم بے شک پورا سال کام نہ کرو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ انیلا یہ سب کہتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے پیسے اسے ہی ملنے تھے۔ البتہ میں یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی اور اسے صاف انکار کر دیا کہ میں 40 فنکشن ایک کے بعد ایک نہیں بھگتا سکتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں سب کے سامنے زبان درازی کروں گی، لیکن اب میری بس ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بھیجنا چاہا لیکن میں وہیں کھڑی رہی اور پرزور مذمت کرتی رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی یوں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ہمارے درمیان تلخ کلامی جاری ہی تھی کہ باہر سے دروازہ بجنے کی آواز آئی اور لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ انیلا دروازہ کھولنے گئی تو میری ہم عمر لڑکی موجود تھی جو کھیر لے کر آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ کہے، لیکن وہ سب پر ایک خاموش نظر ڈال کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انیلا دوبارہ میری طرف بڑھی، لیکن اگلے کچھ ہی منٹوں میں ایک مرتبہ پھر دروازہ بجایا جانے لگا۔ اس بار دروازہ کھولا تو اس لڑکی کے ساتھ کئی مرد اور عورتیں ہمارے گھر میں آ گئیں۔ انیلا کے نہ کرنے کے باوجود سب آ گئے اور انیلا سے پوچھنے لگے، تمہارے گھر میں یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ انیلا کوئی بہانہ گھڑتی، میں نے کہا، میں بتاتی ہوں۔ انیلا میری طرف مڑی تاکہ مجھے خاموش کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک عورت نے مجھے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ تم ڈرو مت اور سچائی بتاؤ۔ میں نے انہیں انیلا کی حقیقت بتا دی اور مزید بتایا کہ جب وہ مجھے گھر لے آئی اپنے تو کچھ سال تو میں گھر میں ہی رہی۔ پھر ایک دن انیلا نے مجھے کہا کہ بیٹا اب میں کام نہیں کر سکتی، اور اگر کام نہ کیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو کیا ممکن ہے کہ تم میری جگہ کام کرو؟ تب میں نے انیلا کو کہا کہ میں تو ابھی بہت کم عمر ہوں، میں کیا کام کروں گی؟ اس وقت میں انیلا کے کام کی نوعیت سے ناواقف تھی۔ جب انیلا نے مجھے اپنا کام بتایا تو مجھے یہ ہرگز مناسب نہ لگا۔ البتہ انیلا نے مجھے کہا کہ آج تک میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، اب کیا تم مجھے بھوکا مرنے کو چھوڑ دو گی؟ اور جب اپنی ممتا کا واسطہ دیا تو میں کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ البتہ جب مجھے اصلیت پتہ چلی کہ میں اس کی اولاد نہیں، تب میں یہ کام چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی تعریفیں کرتے وہ نہیں تھکتے تھے، یہ تھی اس کی اصلیت۔ اور پھر میری اس ہم عمر لڑکی کو میں نے دیکھا، وہ بھی شدید صدمے کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ مردوں نے پولیس کو بلوا لیا تھا اور انیلا کو گرفتار کروا دیا تھا۔ مجھے وہ نئے پڑوسی اپنے گھر لے گئے۔ تمام محلے دار وہاں آ گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں نے آخر کیسے اس کی اصلیت پہچانی، کیونکہ ہم تو اتنے سالوں تک بے خبر رہے اور آپ نے چند ہفتوں میں ہی اسے پہچان لیا۔ تب میری اس ہم عمر لڑکی جس کا نام لائبہ تھا، اس نے بتایا کہ جب ہم یہاں آئے
تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے دوستی کروں، لیکن جب ہم انیلا کے گھر گئے تو انیلا نے اپنی بیٹی کو باہر نہیں بلایا۔ پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہر دوسرے دن انیلا اپنی بیٹی کو نقاب میں کہیں بھیجتی، لیکن واپسی پر چونکہ دیر ہو جاتی تھی تب یہ لڑکی نقاب کے بجائے کسی شادی کے کپڑوں میں گھر واپس آتی۔ میں اس کی روٹین پر حیران تھی۔ گھر میں فارغ بھی تھی تو مجھے زیادہ تجسس ہونے لگا۔ تب میں نے دیکھا انیلا کے گھر تو اکثر کچھ لوگ بھی آتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا، اور آج میں نے دیکھا کہ اس کے گھر پر بہت سارے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ تب میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب میں اس کے گھر گئی تو باہر بہت شور کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرے دروازہ بجاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو یہ بالکل خاموش تھی، جبکہ انیلا غصے میں تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ مسئلہ ہے، تبھی میں نے سب کو یہاں جمع کر لیا۔ دراصل ہمارا گھر محلے کے بالکل کونے پر تھا، اس لیے وہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ لیکن لائبہ والے ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ آج سے پہلے یا تو یہ گھر بند رہتا تھا یا تو نوکری پیشہ دوسرے شہر سے آئے لڑکے یہاں رہتے تھے، تو انیلا کا پردہ فاش نہ ہوا۔ پر جیسے ہی یہاں ایک فیملی آئی تو انیلا کا پردہ فاش ہو گیا۔ یہ سب کچھ سن کر محلے دار لائبہ کو شاباشی دیتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ رہی تھی اب میں کہاں رہوں گی کہ تبھی لائبہ کی امی نے کہا میں تمہیں ایک خوشخبری دوں۔ میں نے ہونق بن کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تصویر دیکھو۔ میں نے تصویر تھام کر دیکھا تو یوں لگا جیسے یہ تو میرے ہی بچپن کی تصویر ہو۔ میں نے لائبہ کی امی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم ہی ہو اور تم میرے بھائی کی بیٹی ہو۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ غم میں مبتلا ایسے ہوئے کہ 2 مزید اولاد ہونے کے باوجود تمہیں بھلا نہ سکے۔ وہ بس آنے ہی والے ہیں۔ انہیں میں نے کہا ہے کہ جلدی آ جائیں، ایک سرپرائز ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی کہ کیا واقعی مجھے میرے ماں باپ ملنے والے ہیں، اور میری خواہش کہ میرے بھائی بہن ہوں پوری ہونے والی ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے والدین گھر میں داخل ہوئے اور مجھے دیکھ کر اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ پھر ہم سب ایک دوسرے سے ملے اور میرے والدین کو میری حقیقت بتائی گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔